ایک ایسا عظیم بادشاہ جس کو پوری دنیا کی بادشاہت عطا کی گئی۔ اس طرح کی بادشاہت نہ کبھی کسی کو ملی تھی اور نہ ہی قیامت تک کسی کو ملے گی۔ ان کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ روئے زمین پر بسنے والی ہر مخلوقات پر تھی۔ انسان، جنات، پریاں، چرند پرند، الغرض ہر قسم کی مخلوق آپ کی تابع اور فرما بردار تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہوا کو بھی اس عظیم و شان بادشاہ کے تابع کر دیا تھا اور ہوا اس عظیم و شان بادشاہ کا تخت دے کر چلا کرتی تھی۔ ان کے حکم سے جنات پل بھر میں سونے اور چاندی کے بڑے بڑے محلات تعمیر کر دیا کرتے تھے۔ جب یہ عظیم الشان بادشاہ سفر کا ارادہ کرتے تو ان کا تخت ہوا میں اڑتا اور پرندے ان پر سایہ کرتے اور دنیا کی ہر مخلوق آپ کی خدمت کے لیے حاضر رہتی۔ آپ کی صحبت کا یہ عالم تھا کہ ان کی خدمت میں بیٹھنے والے ایک انسان جن کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ دنیا کے دور دراز کسی بھی کونے سے کوئی بھی چیز اپنے اس عظیم الشان بادشاہ کی خدمت میں حاضر کرنے کی طاقت رکھتا تھا، اور جو چیز بھی آپ چاہتے وہ پل بھر میں آپ کی خدمت میں پیش ہو جاتی۔ یہ دنیا کی سب سے عظیم الشان اور دلکش بادشاہت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ اے رب العالمین، مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو آج تک کسی کو نہ ملی ہو اور نہ کسی کو ملے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی اور آپ کو یہ بادشاہت عطا فرمائی۔ یہ عظیم الشان بادشاہت اسی طرح چل رہی تھی کہ ایک دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے آپ کی یہ ساری بادشاہت ختم ہو گئی اور آپ کا سب کچھ آپ سے چھن گیا۔ وہ تمام مخلوقات جو پہلے آپ کے حکم کی پابند تھیں وہ سب کی سب آپ سے دور ہو گئیں۔ اور وہ واقعہ کیسے پیش آیا اور کس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے ان کی حکومت چھینی؟ آپ کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آئی تھی کہ ہر مخلوق آپ کے تابع اور آپ کی فرما بردار بن گئی تھی؟ یہ سب کچھ جانیں گے آپ آج کی اس ویڈیو میں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجئے تاکہ نئی آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں، شیاطین اور جانوروں کو مسخر کر دیا تھا، اور وہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع اور فرما بردار تھے۔ ان کے پاس ایک ایسی انگوٹھی تھی جس میں اللہ تبارک و تعالی کا اسم اعظم لکھا ہوا تھا، جس کی برکت سے انسان، حیوان، چرند پرند، جن و پریاں سب کے سب آپ کے حکم کے پابند تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت بہت ہی وسیع ہو گئی، انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک روز آپ معمول کے مطابق قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے اور اپنی انگوٹھی ایک لونڈی کے حوالے کر گئے۔ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد جنات کی دنیا کا ایک بادشاہ حمود العیف کسی طرح وہاں آ گیا۔ اس نے لونڈی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی حاصل کی اور تخت سلیمانی پر جا بیٹھا۔ اسی انگوٹھی کے سبب اس بادشاہت کا نظام چل رہا تھا، چنانچہ انگوٹھی پاس نہ ہونے کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام سے سب کچھ چھن گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس انگوٹھی کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے جنگل کی طرف نکل گئے اور چلتے چلتے بنی اسرائیل کے ایک گھر کے پاس پہنچے۔ اس وقت آپ بہت ہی بھوکے اور پیاسے تھے۔ آپ نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے ایک عورت نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں ہوں جس کی دعوت کرنا آپ پر لازم ہے۔ اس عورت نے جواب دیا کہ میرا شوہر گھر میں نہیں ہے، اس کی غیر موجودگی میں میں کسی غیر محرم کی دعوت نہیں کر سکتی، البتہ آپ میرے باغ میں چلے جاؤ، جب میرا شوہر آئے گا تو تمہاری مراد پوری کر دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام عورت کا جواب سن کر اس کے باغ میں گئے اور پانی پی کر سو گئے۔ سونے کے دوران وہاں سے کہیں ایک سانپ نکلا اور آپ کے قریب آ کر پہرا دینے لگا۔ اس عورت کا شوہر جب باغ میں آیا تو یہ منظر دیکھ کر حیران و پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے اور یہاں کیوں سو رہا ہے؟ تو اس کی بیوی نے جواب دیا کہ یہ مسافر ہے اور آپ کے انتظار میں ٹھہرا ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو وہ سانپ وہاں سے ہٹ گیا۔ اس عورت کا شوہر یہ منظر دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کی پیشکش کی، جو آپ علیہ السلام نے قبول فرما لی۔ چنانچہ آپ نے اس شخص کی بیٹی سے شادی کر لی اور 3 روز وہاں قیام فرمایا۔
اس کے بعد اپنی بیوی کو ساتھ لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے، اور ادھر وہ شیطان جس نے آپ کی انگوٹھی چرائی تھی آپ کے تخت پر قابض تھا، اور یہ جنات میں سے تھا۔ وہ بدبخت جن حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہم شکل بن کر تخت پر بیٹھا تھا، مگر جلد ہی اس کی حرکتوں سے لوگوں کو شک ہونے لگا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہیں۔ چنانچہ لوگوں نے اپنا شک دور کرنے کے لیے یہ تدبیر سوچی کہ حمود العیف کو تورات پڑھ کر سنانے کے لیے کہا جائے۔ اس طرح وہ جن حمود العیف تورات نہ پڑھ سکا، تو اس وقت دوسرے لوگوں کو تورات پڑھنے کا کہا گیا، تو ان لوگوں نے تورات پڑھنی شروع کر دی۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر حمود العیف گھبرا گیا، اور وہ شیطان کلام الہی نہ سن سکا اور وہاں سے غائب ہو گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کو دریا میں پھینک دیا، جسے ایک مچھلی نے نگل لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک روز دریا پر گئے، وہاں چند مچھیرے مچھلیاں پکڑ رہے تھے، تو آپ بھی ایک آدمی کے ساتھ مل کر مچھلیاں پکڑنے لگے۔ قدرت خداوندی سے ان کے جال میں وہی مچھلی پھنس گئی جس نے آپ کی انگوٹھی نگلی تھی، تو آپ علیہ السلام نے اس کے آدمی سے وہ مچھلی پکانے کے لیے خریدی اور گھر لے کر آ گئے اور اپنی بیوی کو دے دی۔ تو اس پر آپ کی بیوی نے کہا کہ اس مچھلی کو آج شام میں پکائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کا بالکل بھی علم نہ تھا کہ آپ کی انگوٹھی اسی مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ جب آپ کی بیوی نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس سے انگوٹھی برآمد ہو گئی۔ بیوی نے وہ انگوٹھی لا کر آپ کو دکھائی، تو آپ نے انگوٹھی کو دیکھتے ہی فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی انگوٹھی ہے۔ آپ نے اس انگوٹھی کو فوراً اپنی انگلی میں پہن لیا۔ چنانچہ انگوٹھی کے حاصل ہوتے ہی آپ کا تخت و تاج آپ کو واپس مل گیا۔ آپ نے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک امتحان سمجھا جس میں آپ پورے اترے، اور پہلے کی طرح آپ کو حکومت واپس مل گئی، اور یہ تمام بادشاہت کا نظام دوبارہ شان و شوکت کے ساتھ چلنے لگا۔